جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتے ہیں اس کام کے لیے، تو آج 24 سال ہو گئے ہیں ارادہ کے ساتھ ہوں۔ معذور کے اپنے ساتھ ظاہر ہے بہت سارے مسائل وہ تو ہیں ہی، لیکن جو پوری فیملی ہوتی ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے۔ جو بچہ یا بچی چارپائی پہ ہے اس کو ہراس کرنا بہت آسان ہوتا ہے، تو ہراسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ٹرانسپورٹ کا ہمیں بہت مسئلہ ہے، اور میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے استدعا کرنا چاہتی ہوں، اور ہمیں اس طرح کی گاڑی پرووائڈ کریں تاکہ ہم بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دے سکیں۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ مہینہ ہے رمضان کا اور پروگرام ہے ہمارا نیک لوگ، اور ہماری مہمان ہیں ایک خاتون جن کا نام ہے رحمت النساء۔ آپ شاید ان کے نام سے واقف نہ ہوں، لیکن اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو اس میں قصور آپ کا ہے، اس میں قصور اس معاشرے کا، اس سماج کا ہے۔ جو کارنامہ، جو کام یہ خاتون کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے انہیں جاننا چاہیے، ہمیں خود انہیں تلاش کرنا چاہیے۔ وی نیوز نے چھوٹا سا یہ کام کیا کہ انہیں تلاش کیا اور ان کو متعارف کرانے کے لیے ایک چھوٹے سے انٹرویو کا اہتمام کیا۔ ان کا مختصر سا تعارف میں آپ سے کرواتا جاؤں۔ یہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ جیسے میٹروپولیٹن علاقوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا تعلق ایک گاؤں سے ہے، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک پروجیکٹ کر رہی ہیں۔ چکوال کے قریب ایک گاؤں ہے بوچھال کلاں، وہاں پہ ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام بڑا خوبصورت ہے، ارادہ کے نام سے وہ پروجیکٹ ہے، اور اس کو یہ 2001 سے دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ پروجیکٹ ہے معذور افراد کے حوالے سے۔ معذور افراد وہ جن کو کسی نہ کسی قسم کی جسمانی معذوری ہے، یا ہیرنگ وہ قوت سماعت و گویائی سے محرومی کا کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ ان بچوں کو یہ ویل چیئر بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، فزیو تھراپی بھی کر رہے ہیں، ان کی نوکریوں کا بندوبست بھی کر رہے ہیں، ان کو تعلیم بھی فراہم کر رہے ہیں، ان کو ووکیشنل ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں۔ اچھا، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ معذور افراد کے حوالے سے جو لوگ کنسرن ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں کہیں نہ کہیں معذوری دیکھی ہو۔ رحمت النساء جو ہمارے آج کی مہمان خصوصی ہیں، ان کے گھر میں 9 افراد ایسے ہیں جو ایک پراسرار بیماری کی وجہ سے جن کے مسلز خراب ہو جاتے ہیں اور ان کا انتقال جلدی عمر میں ہو جاتا ہے۔ وہ بیماری انہوں نے اپنے گھر میں دیکھی اور پھر ایک بڑے کام کا ارادہ کیا جو ایک ادارہ بن گیا، جس کا نام بھی ارادہ ہے۔ تو بہت شکریہ رحمت النساء صاحبہ، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ بہت شکریہ عمار صاحب، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا اور آپ کے چینل کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آ سکوں اور اس پلیٹ فارم سے میرا اپنا جو تعارف ہے میں اس کو فخر سمجھتی ہوں کہ میں معذور افراد کے ساتھ میرا تعارف ہے اور تعلق ہے، اور ارادہ کو میں انٹروڈیوس کرا سکوں لوگوں کے ساتھ اور بتا سکوں کہ ہم کیا کام کرتے ہیں۔ جی، ابھی تک تو میں نے بتایا نا آپ کے ادارے کے بارے میں، اب لوگ آپ سے بھی سننا چاہتے ہیں آپ کے ادارے میں کب یہ آغاز ہوا۔ کچھ اپنے بارے میں پہلے بتائیے، پھر اپنے ادارے کے بارے میں۔ جی، میں تو ایک گاؤں کے قصبے ہوتے ہیں جہاں سے میرا تعلق ہے، اور میرے ددیال میں پڑھائی کا رواج نہیں تھا۔ ننیال میں چونکہ پڑھائی کا رواج تھا، ننیال میرے نانا ابو تعلیم سے واقف تھے اور پڑھے ہوئے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ میری امی بھی مڈل تھیں اور لیڈی ہیلتھ ورکر تھی، تو میں پڑھ گئی، گریجویشن کیا، اور پھر ہمارے گھر میں جب صرف 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی تو اس وقت میرے ابو کو بیماری ہو گئی، اور وہ فیملی میں پہلے بندے تھے جو۔ کیا ہوتا ہے اس بیماری میں؟ یہ انہیریٹڈ ہے، ہماری دادی اماں ایبٹ آباد سے تھیں، تو جو ہمارے ابو کی نانی تھیں اس میں یہ بیماری تھی، ان میں جینیٹک ہے۔ پہلے بندہ ٹھیک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ مسلز کمزور ہونے شروع ہوتے ہیں، اور پھر چارپائی پہ چلا جاتا ہے بندہ، پھر ان کی بات بھی نہیں سمجھ آتی، کھا پی نہیں سکتے، اور پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے آخر پہ۔ پھر وہ فیملی کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے خواتین کو پڑھانے کے حوالے سے، بچیوں کو نہ پڑھائیں، وہ امی نے برداشت کی اور پڑھایا۔ پھر اس کے بعد جب میں صرف ایف اے کر چکی تھی تو اس وقت گھر میں چونکہ اب معذوری آ گئی تھی، ابو پینشن تو آئے تھے لیکن بہت ساری جس طرح فوجیوں کو ہوتا ہے کہ پینشن جب بندہ آتا ہے تو پھر وہ گھر بنا لیتے ہیں، اور تو پھر میں اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی اور نوکریوں کی طرف دھیان دے رہی تھی۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی میں، تو وہاں پہ جو میری ایک کولیگ ٹیچر تھی انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ چلا ایک معذوروں کے لیے ایک ادارہ بننا ہے، اظہار صاحب ہیں بچھال کلاں کے پروفیسر ہیں، وہ خود معذور ہیں،
تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا اور وہ بہت بڑی تنخواہ آفر کر رہے ہیں 3,500 روپیہ. وہ 3,500 روپیہ اس وقت 2001 میں بہت بڑی بات تھی. اور ایک پالیسی ہے جو اسٹیٹ لائف کی, وہ پالیسی بھی کروائیں گے, اور فون پہ کوئی پیکیجز ہیں جو آپ کو دیں گے. تو بہت اچھی ایک آفر لگی اور میں انٹرویو دینے کے لیے آ گئی. اور جب میں انٹرویو دینے کے لیے آئی, اور یہ ارادہ کا تعارف ہے یہاں سے, پھر جب میں انٹرویو دینے کے لیے آئی تو ایک کھلا سا سین تھا جو کچا سین تھا, اس میں ایک پیپل کا درخت تھا. اور جب ایک چارپائی پڑی تھی ٹوٹی ہوئی جس پہ 2-3 لڑکیاں پہلے بیٹھی تھیں اور چوتھی میں آ کے بیٹھ گئی. اور جب مجھے اندر انٹرویو کے لیے بلایا گیا تو سامنے ایک بندہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک بینچ پڑا ہوا تھا جس پہ انٹرویو کے ساتھ جو ان کے پینل کے لوگ تھے وہ 2 بیٹھے تھے, اور سامنے ایک سٹول پڑا تھا جس پہ انٹرویو دینے والے نے بیٹھنا ہوتا تھا. اچھا, بڑا اہتمام کیا ہوا تھا. کچھ بھی نہیں تھا, مطلب خالی ایک ادارہ تھا. تو جب میں وہاں بیٹھی تو جب میں اظہار صاحب نے کہا کہ آپ کس طرح, انہوں نے پوچھا بھائی آپ کس طرح یہاں سن کے آئی ہیں, کس حوالے سے, تو میں نے ساری بات بتا دی. تو وہ مسکرائے. انہوں نے کہا یہ ہم ارادہ جو آپ نے بات سنی ہے یہ شاید آگے جا کے انشاءاللہ ہو جائے گی, کیوں ان کے اس ارادے میں ایک مصمم ان کا ارادہ تھا کہ یہ انشاءاللہ چیزیں ہو جائیں گی, لیکن ابھی نہیں, ابھی تو ہم تجرباتی طور پہ یہ ارادہ شروع کرنے لگے ہیں. اور اظہار صاحب کا تعارف یہ ہے کہ وہ پنجاب یونیورسٹی سے پنجابی میں گولڈ میڈلسٹ کی حیثیت سے 92 میں فارغ ہوئے, اور جسٹ 92 میں جو یونیورسٹی سے نکلے ہی تھے تو ان کو گینگرین ہو گئی اور ان کی امپیٹیشن ہو گئی. 2 ٹانگیں کٹ گئیں, ہاتھ دایاں پورا کٹ گیا اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں. اور پھر وہ, لیکن ان کے ساتھ بہت اچھے دوست تھے, انہوں نے ان کی بہت ہیلپ کی اور وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹے اور کمیشن پاس کیا اور پروفیسر ہو گئے, لیکچرر ہو گئے کالج میں. جب وہ ہوئے کالج میں تو ان کو اس وقت احساس ہوا معذوری کا کہ چونکہ معذور کی تو زندگی بہت مشکل میں ہے, اور اگر معذور کماتا نہیں ہے تو وہ بہت اس کے برے حالات ہیں اور اس کی ان کے لیے ایک ادارے کی ضرورت ہے. تو میں پھر اس طرح ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جو ڈے 1 سے ارادہ میں پھر شامل ہو گئے. وہ پہلا سٹاف تھا جو ہائر کرنے کے لیے انٹرویو ہونے لگے تھے, اور میں آ گئی. سن کے میں کچھ اور آئی تھی, لیکن جب اظہار صاحب نے بتایا کہ ہم پارٹ ٹائم شام کو شروع کریں گے اور یہ تجرباتی طور پہ ہم شروع کر رہے ہیں, اور کرایہ وغیرہ آپ کو خود لگا کے آنا ہوگا. اچھا, کرایہ بھی خود لگانا؟ کرایہ بھی خود لگا کے آنا ہوگا. اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کام کریں. ابھی ہم آپ کو کچھ اس طرح, اس وقت میرے گاؤں سے ارادہ تک آتے ہوئے مطلب 3 روپے کرایہ تھا روز کا. اچھا. تو ظاہر ہے چونکہ گھر میں معذوری تھی, جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں بات کی کہ جس کے ساتھ بنی ہوتی ہے وہی جانتا ہے. تو معذوری چونکہ گھر میں تھی تو میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ میں نے اسی ادارے کے ساتھ کہا میں کہ وہ ایک بہت بڑی آفر دیکھ کے آئی تھی کہ اس میں اتنے پیسے ملیں گے اور یہ ساری چیزیں. لیکن جب اظہار صاحب کی بات سنی تو مجھے لگا کہ نہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے, مجھے یہی اسی ادارے کے ساتھ کام کرنے. تو شکر اللہ کا, پھر جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتے ہیں اس کام کے لیے, تو آج 24 سال ہو گئے ہیں ارادہ کے ساتھ ہوں. آپ کے والد کا کس عمر میں انتقال ہوا اور ان کا تعلق کس پروفیشن سے تھا؟ وہ فوجی تھے, آرمی میں تھے, ڈرائیور تھے, MP. اور جب وہ آئے تھے مطلب جب 16 سال کے تھے تو ہو گئے, تو اس وقت فوج میں بھرتیاں جلدی ہوتی تھیں, کارڈ کا انتظار نہیں کیا جاتا تھا. پھر شادی بھی چونکہ جلدی ہو گئی, اور ہم 5 بہن بھائی تھے, تو 42 ان کی تھی ایج اس وقت جب ان کا. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ارادہ میں کتنے بچے ہیں, کیا کیا فیسلٹیز آپ پرووائڈ کر رہی ہیں؟ ارادہ اس وقت جو ہمارے پاس وہاں پہ سینٹر میں 3 پروجیکٹ چل رہے ہیں. ایک فزیوتھراپی سینٹر ہے جو ایکیوپڈ فزیوتھراپی سینٹر ہے, جس میں جدید مشینری موجود ہے, اور ہمارے پاس کوالیفائڈ فزیوتھراپسٹ موجود ہے جو پورا ویک کام کرتی ہیں, اور ساتھ جو ان کا ٹیکنیشین سٹاف ہے وہ سارا کام کرتا ہے. ان کی اب معذور بچہ تھا, جس طرح CP بچے ہو گئے یا جو بھی معذوری ہے, جسمانی معذوری, اس کی ریہیبلیٹیشن ہم CP ذرا لوگوں کو بتا دیں کیا ہوتا ہے. CP سیریبل پالسی کہتے ہیں, دماغی فالج. تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو جب پریگننسی ہوتی ہے تو ماں کا اینٹی بائیوٹک لے لینا, ماں کے پیٹ پہ چوٹ لگ جانا, یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بچے کو سانس نہ آنا, تو اس سے جو دماغ کا جو کمانڈ دینے والا, حرکت کرنے والا حصہ ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. جب وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر اس سے بچہ معذور ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر مختلف کنڈیشن ہوتی ہیں, کچھ سویئر ہوتی ہیں بہت زیادہ, اور کچھ میں بچہ پھر
بہت جلدی بہتر ہو جاتا ہے. لیکن ساری سچویشن میں بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کو فزیوتھراپی مل جائے، اس کو اس کے اکارڈنگ علاج مل جائے، تو وہ بچہ جو ساری زندگی چارپائی پہ رہے گا اور سر موو بھی نہیں کر سکے گا ادھر ادھر. تو اس طرح ارادہ کے پاس ایسے بچے آئے ہیں جو بالکل ایک جگہ پہ ان کے سر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے، تو آج ماشاءاللہ اس وقت بھی ایک بچی وہ چل رہی ہے ماشاءاللہ. اور کئی بچے ایسے ہیں جو اب اسکول جاتے ہیں یا وہ چلتے پھرتے ہیں. کئی بچے ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے، مطلب ذہنی طور پہ بھی وہ بہت سلو ہوتے ہیں. اسکول تو نہیں جاتے لیکن وہ اپنے کام شکر الحمدللہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، تو معذور جو جسمانی معذور بچے ہیں، آپ بات کر رہی تھی کہ ابھی مزید پروجیکٹ. جی ساتھ ہمارا ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کا اسکول ہے، جس میں ہم میٹرک تک بچوں کو جدید تعلیم دیتے ہیں، اور پنڈی بورڈ کے ساتھ ہم بچوں کی ایگزام دلواتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا ووکیشنل سینٹر ہے، جس میں ہم بچوں کو کیلیگرافی، ڈرائنگ، کٹنگ، ٹیلرنگ اور سٹیچنگ سکھاتے ہیں، تاکہ بچہ جب میٹرک کر کے نکلے تو وہ اس کے پاس اسکل ہو کہ وہ کام کر سکے. کیونکہ نوکریاں ملنا ظاہر ہے بہت مشکل ہے. کوٹا ہے 2% کوٹا جو ہے وہ تو ہے، لیکن بہت مشکل ہے نوکریاں ملنا بھی. صحیح. تو معذور کے پاس اسکل ہو، کیونکہ جو ہمارے اظہار صاحب تھے جو بانی تھے ارادہ کے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ معذور وہ ہے جو دن کو کما کے گھر نہیں لاتا، جو اپنے فیملی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہا، چاہے وہ اس کی ٹانگیں اور ہاتھ پورے ہیں، اگر وہ کچھ کام نہیں کر رہا تو معذور وہ ہے. معذور وہ نہیں ہے جو جسمانی طور پہ کچھ. تو ہم اس نظریے کو آپ لے کے اتنے چلتے عرصے سے 24 سال سے کام کر رہی ہیں معذور بچوں کے ساتھ، کیا پرابلمز معذور بچے بچیاں فیس کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو جسمانی معذوری ہے یہ بڑی مشکل ہے. اس میں تو باتھ روم لے کے جانا، بچوں کو اٹھانا، ویل چیئر پہ رکھنا، بڑے ایشو، اور بچیوں کا خاص طور پہ. جی سر، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معذور کے اپنے ساتھ ظاہر بہت سارے مسائل وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو پوری فیملی ہوتی ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے. معذور بچہ بیچارہ ظاہر چارپائی پہ ہوتا ہے، اس کی واش روم لے کے جانا، بوڑھی ماں ہے، باپ ہے جو کمائی کے لیے باہر گیا ہوا ہے، اس کے پاس اگر ویل چیئر نہیں ہے تو ماں کو لیے بہت اس کو کیری کرنا اور ان سارے کاموں کے لیے لے کے جانا مشکل ہے. ایون بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کھا پی نہیں سکتے، اور اس میں پھر جو پریشانیاں مزید اس میں اس وقت پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ کے ماں باپ بہت غریب بھی ہیں، جو بچوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، کچھ ان کے اکارڈنگ ان کو وہ صحت کے جو فیسلٹیز ہوتی ہیں یا فوڈ ہے وہ بھی نہیں دے سکتے. وہ مسائل ہیں. باقی جو بچیاں اور جو بچہ اور بچی دونوں جو ہم معاشرتی طور پہ اگر میں بات کروں تو ہم بہت معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ بہت گر چکے ہیں، اور دکھ ہوتا ہے اس بات کو کرتے ہوئے، کیونکہ جو بچہ یا بچی چارپائی پہ ہے اس کو ہراس کرنا بہت آسان ہوتا ہے، تو ہراسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت سارے کیسز میں نے ایسے دیکھے جو بچیاں معذور ہیں اور ان کے پاس ویل چیئر نہیں ہے، یا ان کو کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے، تو کوئی کزن آتا ہے یا کوئی ماما چاچا آتا ہے، یا ان کو مامی چاچی سے مراد کوئی فیملی کا نہیں کر رہے، جس طرح رشتہ دار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. تو وہ فریکوینٹلی اگر کوئی بندہ اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو میرے پھر اس سینس میں دیکھتی ہوں کہ ایک بندہ جو ہر روز بچی کو اٹھانے کے لیے آتا ہے، ہر روز بچی کو اٹھانے کے لیے آتا ہے. تو جب میں نے اس کی امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میرا بھتیجا ہے وہ بڑی مدد کرتا ہے، لیکن اس بچی کی آنکھیں کچھ اور بتا رہی تھی. پھر میں نے ان کی امی کو کہا کہ آپ تھوڑا سا علیحدہ مجھے اس بچی کے ساتھ بات کرنے دیں، تو وہ بڑی مشکل سے مانی، لیکن مان گئی. تو جب میں بچی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ اس طرح مجھے ٹچ کرتا ہے، بندہ روزانہ مجھے ٹچ کرتا ہے اور میں روزانہ اس تکلیف سے گزرتی ہوں. تو میں نے اسے جب کہا بھئی آپ پھر بتایا کیوں نہیں آپ نے امی کو، تو اس نے کہا میری ماں بوڑھی ہے، پھر مجھے اٹھا نہیں سکتی. تو ہمارے صاحب یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ ظاہر ہے جو دل رکھنے والے بندے ہیں یا جو احساس کرنے والے بندے ہیں ان کے لیے تو بہت تکلیف دہ ہے، لیکن ظاہر ہے معاشرتی طور پہ ہم جہاں نیک لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اس طرح یہ لوگ بھی موجود ہیں. اچھا، جو میل بچے ہیں ان کو کیا مسائل ہوتے ہیں؟ سر میل کے بھی ساتھ یہ جو ہراسمنٹ کے کیس ہیں یہ تو میل کے ساتھ بھی زیادہ ہیں. مطلب جو ڈیف بچہ ہے آپ کا، جس طرح آپ مسائل کی جو مشکلات کی بات کریں، تو میں جب اگر ہیئرنگ امپیئرڈ کا دیکھوں تو جب میرا تعلق شروع میں میری فیملی میں بلائنڈنیس تھی، بہت قریبی تعلق تھا، ہماری فیملی میں بلائنڈ لوگ ہیں، تو میں یہ سمجھتی تھی کہ بلائنڈ کے ساتھ بہت پرابلم ہے، بلائنڈنیس بہت بری بیماری ہے. لیکن جب ہم اس سینٹر میں آئے اور معذوری کے ساتھ واسطہ پڑا تو ہیئرنگ امپیئرڈ جو بچے ہیں وہ بلائنڈ سے زیادہ مشکل میں ہیں. کیونکہ بظاہر یہ میں نے خود میری اپنی رائے اور میں نے محسوس کی ہے
کیونکہ بظاہر ہم ان کو صحت مند اور بالکل توانا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بلائنڈ بندہ ہے وہ جب سن نہیں رہا ہوتا، دیکھتا نہیں ہے، وہ صرف شکلوں کو نہیں بنا پاتا کہ درخت کیسا ہوگا یا کوئی چیز کیسی ہوگی، اس کو سارا پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا پہ کیا ہے، بل کلنٹن کون ہے، عمران خان کون ہے، کیا کچھ ہے۔ لیکن جو بچہ ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ ہے وہ صرف وہی کچھ سنیں گا جو آپ اس کو اشاروں سے بتائیں گے، اس کو ایون یہ نہیں پتہ بھائی پانی کیا ہے، خوراک کیا ہے، روٹی کیا ہے، وہ کھا لے گا، اس کو پتہ ہے یہ کھانے والی کوئی چیز ہے جس سے میں نے زندہ رہنے، لیکن اس کو نہیں پتہ۔ تو اس طرح کے بچے جو ہیئرنگ امپیئرڈ بچے ہیں یا جو سمجھانی معذور بچے ہیں، اس طرح بچیوں کے ساتھ مسائل ہیں، اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی مسائل۔ اچھا، کوئی جملہ، کوئی ایک ایسا واقعہ جو کسی والدین نے آپ کے حوالے سے، آپ کے ادارے کے حوالے سے کوئی دعا دی ہو، کوئی اچھی بات کی ہو؟ جی سر، بہت ہیں، بہت ہیں۔ جب بھی مائیں اپنے بچوں کو ارادہ میں لے کے آتی ہیں تو ایک تو جو بچی چلتی ہے یا جو بچہ ساری زندگی چارپائی پہ جس نے رہنا ہے، معذوری ہونی ہے، تو وہ جب بچے چلتے ہیں تو ان کی ماؤں کے دلوں سے ہمارے لیے بہت دعائیں نکلتی ہیں، اور شاید انہی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہماری زندگیاں بہت آسان ہیں۔ اور جو دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی مائیں ہمارے لیے کہتی ہیں کہ ہم اب مطلب اظہار صاحب کے، مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے یہ سینٹر بنایا تو ایک ماں آئی تو اس کی بچی تھی، اس ماں نے ہمیں خط لکھا، جب اس کو کہیں سے ارادہ کا پتہ چلا تو خط لکھا، اور خط میں اس بچی نے، ماں نے لکھوایا کہ میں اب سکون سے مر پاؤں گی، کہ مجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا ادارہ بنا لیا ہے جو اگر میں نہیں بھی رہوں گی تو میری بچی کے آپ ضامن بن جائیں گے۔ آپ نے ابھی ابتدائی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ آپ کے ادارے میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کو خود آنا پڑتا ہے، اور ایک ارجنٹ ضرورت آپ کی یہ ہے کہ اگر کوئی بس مل جائے یا ٹرانسپورٹ کا انتظام ہو جائے تو وہ بہت۔ جی ہمارے سب بچے، ہمارے جو ہمارا علاقہ ہے ابنہار اس کو کہتے ہیں، جس میں بچے کوئی جو 36 کلومیٹر کے علاقے سے آتے ہیں، مطلب آخری جو گاؤں جیسے بچہ آتا ہے وہ 40 کلومیٹر سے آتا ہے، اور وہاں سے کرایہ 4-4.5 ہزار روپے ہے۔ تو جو بچے آتے ہیں وہ اپنی ٹرانسپورٹ، ہم ارادہ صرف فری تعلیم دیتے ہیں، تو ٹرانسپورٹ نہیں ہے، بچے خود آتے ہیں، اور بہت سارے بچے ہمارے پھر اس وجہ سے چھوڑ کے بھی جاتے ہیں، کیونکہ جب ماں ایک مڈل کلاس فیملی سے بچوں کا تعلق ہے تو 2 بچے آ رہے ہیں اور اسی ایک گاؤں میں آ رہے ہیں، تو ماں باپ اس کو پریفر کریں گے جس نے میٹرک کے بعد فوج میں جانا ہے، یا ان کو امید ہے کہ یہ بچہ نوکر ہو جائے گا، حالانکہ وہ پڑھانا تو دوسرے کو بھی چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ اس کے ساتھ استحصال ہوتا ہے، جو اسپیشل بچہ ہے اس کو پھر گھر بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹرانسپورٹ کا ہمیں بہت مسئلہ ہے، اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے استدعا کرنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ اس طرح، وہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں، میں دیکھتی ہوں مختلف حوالوں سے، تو وہ ارادہ میں آئیں، وزٹ کریں، اپنا نمائندہ بھیجیں، یا اور ہمیں اس طرح کی گاڑی پرووائڈ کریں تاکہ ہم بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دے سکیں، اور جو بچے صرف ٹرانسپورٹ کی وجہ سے اسکول نہیں آ سکتے ان کو ہم پڑھا سکیں، کیونکہ جو بچے پڑھ گئے ہیں، جنہوں نے ہمارے پاس جو ہیئرنگ امپیئرڈ بچے ہیں، کوئی 350 بچے جو اب میٹرک کر چکے ہیں یا پڑھ کے گئے ہیں، تو ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے میٹرک کر لیا اور وہ اپنے گورنمنٹ اسکولوں میں ٹراما سینٹر جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس میں بچے ہمارے کام کر رہے ہیں، RIC میں کام کر رہے ہیں، کالجز میں لیب اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ہائی اسکول میں جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں ان کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ذرا آخر میں یہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، یہ بتا دیجئے کہ لوگ ظاہر ہے اس انٹرویو کو سننے کے بعد آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں گے، کسی کے گھر میں کوئی معذوری ہوگی، کوئی آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہے گا، کوئی کسی اور حوالے سے، تو لوگ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ایک تو میں نمبر آپ کو بتاتی ہوں، جو لوگ ناظرین سے میں یہ کہوں گی کہ فون نمبر ہمارا 0333-591-3530، یہ ارادہ کا نمبر ہے، ارادہ کا فیس بک پیج ہے، اور ارادہ کی ویب سائٹ ہے www.irada.org.pk، اس پہ رابطہ کریں، اور واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے 0333-591-3530، اور ہمارا اکاؤنٹ نمبر جو ہے، اگر میں آپ اجازت دیں تو میں وہ دہرا دوں۔ جی ضرور۔ 0110-4290 UBL میانی برانچ کوڈ 1519۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میری خواہش یہ ہوگی، آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی، بہت اچھی بات ہے، اور انہیں اس طرح کے کام کرنے چاہیے، لیکن پاکستان میں اور بھی بہت سے مخیر لوگ ہیں۔ آپ کی گفتگو بہت امپریسو رہی، اور لوگ اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک بس یا ایک اسکول کی بلڈنگ کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، تو لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، یہ ایک اچھا کاز ہے۔ فی الوقت اتنا ہی،
پھر کسی نیک شخص کے ساتھ آپ کے سامنے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.